مرد کے لیے 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم کی انگوٹھی چاندی کی یہ پہننا جائز ہے. اس میں ایک نگ ہونا، اسٹون ہونا، یہ شرط ہے. بغیر نگ کی نہ ہو، ایک سے زیادہ نگ بھی نہ ہو. نگ مانے اسٹون نہیں، ایک اسٹون ہو، ایک سے زیادہ بھی نہ ہو اور بالکل نہ ہو، ایسی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتے. یہ مرد کے لیے مسئلے بیان ہو رہے، عورتوں کے لیے نہیں ہو رہے. بس یہ انگوٹھی ایک پہن سکتا ہے، فضیلت کوئی نہیں اس کی، ثواب نہیں ہے اس میں، گناہ بھی نہیں ہے، بچنا بہتر ہے. اعلیٰ حضرت کے جو فتوے کا خلاصہ ورز کر رہا ہوں. البتہ مفتی صاحب، قاضی صاحب اور جن لوگوں کو مہر یعنی اسٹیمپ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے وہ اگر اسٹیمپ کے لیے پہنتے ہیں تو سنت ہے. لیکن اب انگوٹھی سے اسٹیمپ لگانے کا رواج نہیں ہے. اب یہ مفتی صاحب بھی انگوٹھی پہنیں گے جو اسٹیمپ لگانے کی نہیں ہے تو وہ ان کے لیے وہی حکم ہوگا کہ بچنا بہتر. وہ بھی جائز انگوٹھیاں، وہ بھی نہ پہننا اچھا ہے. عیدین میں مستحب ہے وہ جائز انگوٹھی مرد کے لیے. عیدین میں بقر عید، رمضان عید، یہ اپنے میٹھی عید، اس میں مستحب ہے. ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی. پھر لوہے کی یعنی اسٹیل کی انگوٹھی پہن کر آئے. فرمایا کیا بات ہے کہ تم جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو؟ اسے بھی پھینکا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا چاندی کی بناؤ اور ایک مثقال پورا نہ کرو. اس کے معنی لکھے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور رامجد علی صاحب نے، یعنی 4.5 ماشے سے کم کی ہو. صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اس کو اتار کر پھینک دیا. ارشاد فرمایا کیا کوئی اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھتا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے کسی نے ان سے کہا اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور یعنی دوسرے کسی کام میں لانا. انہوں نے کہا خدا کی قسم میں اسے کبھی نہ لوں گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں کے مال پر بھی اختیار ہے. انگوٹھی سونے کی اٹھا کر نکال کے پھینک دی اپنے مبارک ہاتھوں سے. سرکار نے جس کو پھینک دیا بس وہ نہیں چاہیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے اتنی نفرت، سونے کی انگوٹھی مرد کے تعلق سے عورت پہن سکتی ہے اور اس میں نفرت میں اضافہ ہے کہ اس کو پھینک دیا. دوبارہ یہ کہ یہ اب جو چلی انگوٹھیاں طرح طرح کی دھاتوں کی، دھات میٹل، مختلف میٹلز کی چلی ہیں تو یہ سب ناجائز ہے. اور جو جائز انگوٹھی ہے وہ بھی افضل یہی ہے کہ نہ پہنی جائے. مرد کو سونے کی انگوٹھی تحفے میں دینا یہ جائز ہے، درست ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ مردانہ انگوٹھی سونے کی بنانا ہی ناجائز ہے، بنانے والا بھی گناہ گار ہے. کیونکہ مرد کو جب پہننا ناجائز ہے، فتاوی رضویہ شریف میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ ناجائز چیز کا بنانا بھی ناجائز ہے. تو اس اصول کے تحت مردانہ انگوٹھی سونے کی نہ سنار بنا سکتا ہے، سنار بنائے گا تو گناہ گار، کوئی خریدے گا تو گناہ گار، اس کو پہنے گا تو گناہ گار، کسی کو تحفے میں دے گا تو تحفے میں دے گا تب بھی گناہ گار اگر پہننے کے لیے دے رہا ہے. ہاں اگر کسی کو یوں دیا کہ یار اس کو توڑ پھوڑ کے اس کو بیچتے، انہیں کہ سالم نہیں بیچیں گے کہ یہ کسی اور کو پہنا دیں گے. اس کو توڑ پھوڑ کے اگر بیچتا تو اب یہ بن گیا سونا، پھینکنا تو واجب نہیں تھا. تو یوں اس کو سونے کے اور ٹکڑے ٹکڑا کر کے انہیں کہ پہننے کے قابل ہی نہیں رہی، نہ ریپیرنگ کے قابل نہیں تھا، سونا بیچ دیا. یہ سونا بیچنا جائز ہو جائے گا. طرح طرح کی چین، بریسلیس، یہ کڑے، یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، گناہ ہی ہے، نہیں پہننے چاہیے. نوجوان پہنتے ہیں اور خاص کر وہ پھر پہنتے ہیں، وہ سونے کے پہنتے ہیں، اس میں کچھ لگاتے ہیں، بعض اللہ کا نام بھی لگاتے ہیں، اس میں اللہ کا نام، نالے پاک بھی شاید لگاتے ہیں، شاید اس طرح کے بھی آتے ہیں. یہ سب ناجائز ہے، گناہ ہے، سمجھے، مردوں کے لیے. اور یہ شادی میں جو پہنتے ہیں ناجائز انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، وہ بولتے تھوڑی دیر کے لیے پہن لو، سمجھاتے ہیں گھر میں، لیکن 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں پہن سکتے.
یہ گناہ گار ہوں گے. کہ یہ جو شادی کا موقع ہوتا ہے نا تو لڑکی والے لڑکے کو اس طرح کی انگوٹھیاں تحفے میں دیتے ہیں کہ جو انگیجمنٹ کے طور پر، منگنی کے طور پر، پھر وہ یا شادی کے طور پر پھر وہ پہنتا ہے. وہ سسرال سے آئی بھی ہوتی تو سمجھتا ہے کہ یہ پہننا ضروری ہے، یہ آگے پیچھے نہ ہو جائے. نہیں مسئلہ سنا تھا کہ لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہناتی ہے. یہ منگنی کی تقریبات منگنی میں کی ہوتا رہا تقریب، ہے. ہاں. یہ ہوتا رہا. اب یہ ہوتا تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا اب بڑھ تھا. گیا ہوگا یار، ہاں. حالات بگڑتے جا رہے ہیں، سدھرتے نہیں جا رہے. تو یہ بھی حرام ہے. ایک تو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام، پھر لڑکی ابھی شادی نہیں ہوئی، حلال نہیں ہوئی نا، اجنبیہ ہے ابھی، پھر لڑکے کو پہنایا جس کے لیے حرام تھا پہننا، یہ پہنا رہی ہے، یہ بھی گناہ. یہ گناہ ہو گیا کہ مطلب جال بچ رہا ہے، میٹر چل رہا ہے. اللہ رحم کرے ہمارے حال پر. پھر بولتے ہیں کہ جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں، یوں ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. رحمت کے دروازے ہم خود اپنے ہاتھوں بند کرتے ہیں. تو مرد کا ہاتھ پر مہندی لگانے کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ پتہ چلا ہے کہ آج کل دولہے یا اس طرح کے مطلب باقاعدہ جیسے پہلے لڑکیاں مہندی لگاتی تھیں، ایسا پتہ چلا ہے کہ مرد بھی اس طرح کا مہندی لگانے کا کوئی رجحان آیا ہے یا بڑھ رہا ہے، واللہ عالم. تو ایک تو میں چاہوں گا کہ مرد کے مہندی لگانے کے تعلق سے بھی آپ ارشاد فرمائیے، اور مرد کا کان میں بالی پہننا یا یوں ٹاپس پہننا یا رنگ پہننا اس طرح کا تو اگر کوئی منت کے طور پر بھی پہنتا ہے کان میں بالی وغیرہ، جائز ہے، درست ہے، کیا ہونا چاہیے؟ ہاتھ اور پاؤں یہ مہندی سے رنگنا یہ عورت کے لیے ہے. اب اگر مرد رنگتا ہے ہاتھ یا پاؤں تو یہ عورت کی نقل کرنا ہوا، تو یہ علماء نے اس کو حرام لکھا ہے. حدیث پاک میں کہ جو مرد عورتوں سے مشابہت کرے اس پر لعنت، اور جو عورت مرد کی مشابہت کرے اس پہ لعنت. لڑکے کو اگر مہندی لگائی، بھلے ایک دن کا لڑکا ہے، اس کی مہندی رنگ دی ہے، بچے کو تو گناہ نہیں ملے گا، اس کو پتہ ہی کیا ہے، لگانے والا گناہ گار. اسی طرح بعض بولیں گے کہ رنگ ہم اس لیے پہنتے ہیں کہ وہ پائلس ہے تو فلاں بیماری ہے تو یوں چمڑا اکھڑتا ہے، تو یہ اس طرح وہ رنگیں پہن لیں. تو کوئی بولتا خواجہ صاحب میرا اجمیر شریف کا یہ رنگ ہے، تو کوئی بولتا مدینہ شریف کا رنگ ہے. تو اصل یہ سب میں مدینہ شریف والے کا حکم دیکھا جائے گا. چاندی کا بھی اگر وہ رنگ ہے تو بھی جائز نہیں ہے مرد کے لیے. تو یہ اس طرح کے پہنتے ہیں بیماریوں کے لیے، تو بیماریوں کے اور ہزار علاج ہے یار. اب سب کو پائلس کا، کسی کے جڑے سے یار، میں نے تو نہیں سنا جڑے ہوں. تو اور دوائیں جب موجود ہیں، طرح طرح کے علاج موجود. بھلے اجمیر شریف سے آیا ہے، سر آنکھوں پر اجمیر شریف کی عظمت کو لاکھوں سلام، لیکن خواجہ اجمیری نے کیا حکم دیا ہے کہ میرے اجمیر میں جو ملے یہ پہن لو، جو ملے وہ کھا لو. تو اجمیر شریف میں تو خنزیر بھی میں نے دیکھے گھوم رہے ہوتے ہیں. گیا تھا جب اجمیر شریف، تو کیا اس کو پکڑ کے کھا لو گے؟ یہ اجمیر شریف کا ہے، نعوذ باللہ. حرام ہے. سب حکم دیکھا جائے گا شریعت کا، وہ کہاں سے پایا یہ نہیں دیکھا جائے گا. کان میں بالی پہنتے ہیں تو یہ ہمارے یہاں بچپن سے سنا ہوا ہے، داول شاہ کا بودلا بولتے ہیں اس کو. ایک تو داول شاہ رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، ان کی منت مانتے ہیں. اور یہ بودلا مانے کان چھدا، اس کا کان چھدا ہوا ہو، تو یہ کان چھدوا کر ان کے نام کا، بزرگ کے نام کا یہ بالی پہناتے ہیں. اب فیشن ہو گیا ہوگا، تو یہ حرام ہے. یہ بھی تو عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے نہیں ہے. تو اب چاہے بزرگ کی نسبت آپ نے لگائی نا، یا ان بزرگوں نے فرمایا تھا کہ یہ کرنا، وہ تو ہمیشہ دین کی دعوت دیتے رہے، نیکی کی دعوت دیتے رہے، گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے رہے، سنتیں عام کرتے رہے. ان کے ناموں پر ہم نے یہ دھندے شروع کر دیا نا، ہمارا دھندا غلط ہے، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. تو اس لیے بہرحال یہ بھی نہیں کرنا. دنیا بھر میں بہت سارے نت نئے فیشن انداز پیارے اسلام بھائیو رائج ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور ایک سے ایک انداز لوگ اختیار کریں. ایک مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کسی انداز کو اگر اپنانا چاہتا ہے تو یہ ضرور معلوم کر لے کہ آخر اس انداز کو اختیار کرنا میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے.